اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم ترحم، مہربانی کیجئے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں، مہربانی کیجئے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ آج جو بحث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ ہے اقسام المفرد، مفرد کی اقسام۔ لفظ مفرد منطقیوں کی اصطلاح میں ہے اور کلمہ نحویوں کی اصطلاح میں ہے۔ ابھی یہ لفظ مفرد جو نحویوں کی نہیں بلکہ منطقیوں کی اصطلاح ہے، اس مفرد کی 3 قسمیں ہیں۔ آقا جان آج پتہ ہے نا موضوع کیا پڑھ رہے ہیں، مفرد کی اقسام پڑھ رہے ہیں، اور مفرد کی 3 قسمیں ہیں: کلمہ، اسم، ادات۔ ادات منطقی کہتے ہیں اور نحوی اس کو حرف کہتے ہیں، اور کلمہ جو ہے نحوی اس کو فعل کہتے ہیں۔ پس آقا جان مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفرد کی 3 قسمیں ہیں: کلمہ، اسم، ادات۔ اب آئیے کہ یہ کلمہ جو ہے، کلمہ یہ کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں کرنی ہے، پھر اسم کی وضاحت ہوگی، پھر ادات اور حرف کی۔ ابھی آپ نے توجہ کس پہ رکھنی ہے کہ آپ نے جو کہا مفرد کی 3 قسمیں ہیں: کلمہ، اسم، ادات۔ تو کلمہ کے بارے میں پہلے بتائیے کہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ یہ نحویوں کی اصطلاح میں فعل ہے عزیزو۔ کلمہ یہ نحویوں کی اصطلاح میں فعل ہے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے، اکتب تم لکھو۔ جب ہم ان 3 افعال یا کلمات کا ملاحظہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ ان تینوں کلموں میں ما بہل اشتراک بھی ہے اور ما بہل امتیاز بھی ہے۔ ما بہل اشتراک جس میں یہ تینوں کلمے مشترک ہیں، اور ما بہل امتیاز جس میں یہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائی نا، کلمہ جو ہے نحویوں کی اصطلاح میں فعل ہے، منطقی جس کو کلمہ کہہ رہے ہیں نحوی فعل کہتے ہیں۔ اور مثال دی ہے کاتبہ، یکتب، اکتب، یہ جو 3 فعل ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں ایک ہے اشتراک اور ایک ہے افتراق۔ وہ جس میں یہ مشترک ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں میں یہ 3 کلمے مشترک ہیں۔ ایک تو یہ مادہ، لفظی مادہ میں شریک ہیں، مادہ ان کا ایک ہے تینوں کا۔ توجہ فرما رہے ہیں، کاف ہے، پھر تا ہے اور پھر با ہے۔ کاف تا با دیکھو تینوں میں ہے، کاتبہ میں بھی، یکتب میں بھی، اکتب میں بھی، کاف تا با۔ اس لحاظ سے یہ تینوں کلمے مشترک ہیں، مادہ کے لحاظ سے مشترک ہیں۔ نمبر 2، یہ تینوں کلمات ایک معنی جو کہ کتابت ہے اس میں بھی شریک ہیں۔ یہ تینوں کلمات ایک معنی جو کہ کتابت ہے اس میں بھی شریک ہیں، جو کہ ایک مستقل معنی ہے۔ تو پس یہ کلمہ جس کو نحوی فعل کہتے ہیں، کاتبہ، یکتب، اکتب، اس میں
یہ دو چیزیں مشترک ہیں، ان تینوں کلموں میں دو چیزیں مشترک ہیں، ایک آغا جان لفظی مادہ میں شریک ہیں کاف تا با ایک، اور دوسرا تینوں کلمات ایک معنی میں جو کہ کتابت ہے اس میں بھی شریک ہیں، یعنی تینوں کا معنی میں بھی شریک ہیں، اور وہ کتابت ہے، کتابت والے معنی میں بھی شریک ہیں، ٹھیک ہے۔ پس ان میں دو اشتراک ہیں، کتب یکتب اکتب میں دو اشتراک ہیں، اور دو ان میں افتراق ہیں۔ ابھی آپ کو افتراق بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس کو میں نے وہ بڑی عبارت بولی ما بہل امتیاز، جس میں یہ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی جو افتراق ہے ان میں وہ بھی دو ہے، اشتراک بھی دو، افتراق بھی دو ہیں ان تینوں میں۔ پہلا فرق ان تینوں میں یہ ہے کہ یہ اپنی لفظی شکل و صورت میں مختلف ہیں، اپنی لفظی حیت اور شکل میں یہ مختلف ہیں، کیونکہ ان میں ہر ایک کی اپنی مخصوص شکل ہے یا نہیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ حیت کاتبہ کی جو حیت ہے وہ فعلا ہے، مضارع کی حیت یا فعلو ہے، امر کی حیت افعل ہے، ہر ایک کی شکل اپنی اپنی ہے۔ یہ پہلا فرق تینوں کلمات میں، پہلا فرق یہ ہے کہ یہ اپنی لفظی حیات اور شکل میں مختلف ہیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی خاص شکل ہے۔ کاتبہ، ٹھیک، فعلا، یکتبو، یفعلو، اکتب، افعل، ہر ایک کی اپنی اپنی شکل ہے۔ یہ جو فرق ہے تینوں کلموں میں، پہلا فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے توجہ، یہ آپس میں اس لحاظ سے بھی مختلف ہیں تینوں کلمے کہ ان میں ہر ایک نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتا ہے، ہر ایک ان میں نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی نسبت تامہ زمانیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر غور فرمانا، جناب کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب عرض کیا ہے کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں، کلمہ، اسم، ادات، اور پہلے کلمہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کلمہ نحوی اس کلمہ کو فعل کہتے ہیں، جیسے کاتب، یکتب، اکتب، ان تینوں کلمات میں، ٹھیک ہے نا، دو جہت سے جو ہے مشترکہ چیز پائی جاتی ہے، دو ان میں اشتراک ہیں، ایک یہ کہ لفظی مادہ میں یہ شریک ہیں، ایک کاف تا با ہے، اور دوسرا معنی میں بھی شریک ہیں، اور دو ان میں فرق ہیں، دو جہت سے اشتراک ہے اور دو جہت سے فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کی لفظی حیت اور شکل مختلف ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپس میں اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ ہر ایک نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتا ہے جو اس نسبت کے بدل جانے سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بطور مثال کاتبہ حدث کی جو مشترک معنی ہے، حدث یعنی کتابت کی جو مشترک معنی ہے، مشترک معنی ہے، سب میں ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ زمانہ ماضی میں کسی غیر معین فاعل کی طرف نسبت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ یکتبو اسی حدث یعنی کتابت کے حال یا استقبال میں وقوع کے تجدد کی اس کے فاعل کی طرف نسبت پر دلالت کرتا ہے۔ اکتب کسی غیر معین فاعل سے حال میں کتابت کے مطالبے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگا جان یہ باتیں کرنے کے بعد کلمہ کی تعریف کیا ہوئی، کلمہ کی کیا تعریف ہوئی، جو منطقی کس کو کلمہ کہتے ہیں، کلمہ کیا ہے جی؟
توجہ، کلمہ کی تعریف کر رہا ہوں ابھی. کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے، کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے، اس مفرد کہنے سے مرکب خارج ہو گیا. کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جو اپنے مادہ کے ذریعے، مادہ کاف تا با، مادہ کے ذریعے بذات خود ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور اپنی حیات کے ذریعے اس معنی کی ایک غیر معین فاعل کی طرف نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتا ہے. آغا جان کیا رزلٹ نکلا ہے؟ کلمہ کی کیا تعریف ہے؟ کلمہ جی کا ایسا مفرد لفظ ہے جو اپنے مادہ کے ذریعے، کاف تا با جو تھی، بذات خود ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور اپنی حیات کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس معنی کی ایک غیر معین فاعل کی طرف نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتا ہے. یہ ہو گئی آگا جان اس کی تعریف. اب آئیے آگا جان البتہ ایک بات اور سن لیں، نسبت تامہ کی جو قید لگائی ہے اس سے اس میں فاعل، اس میں مفعول، زمان و مکان جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ اسماء مادہ کے ذریعے تو مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں لیکن ان کی نسبت ناقص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں پہلے اس عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اپنے بھائیوں کی خدمت میں اس موردات کے بارے میں بتاؤں گا. ابھی اسی کلمہ میں کیا ہوا جی، کلمہ کے بارے میں تھوڑا پھر وضاحت کر دی جائے کہ کلمہ یہ نحویوں کی اصطلاح میں فعل ہے، کتب، یکتب، اکتب. ٹھیک ہے، اور یہ جو تین کلمے ہیں کتب، یکتب، اکتب، ان میں دو جو ہے نا، دو اشتراک پائے جاتے ہیں. تینوں میں دو اشتراک ہیں، ایک مادہ میں شریک ہیں اور دوسرا معنی میں شریک ہیں، اور دو ان میں فرق پائے جاتے ہیں. ایک لفظی حیت ہر ایک کی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہر ایک نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتے ہیں. دو اشتراک ہیں اور دو ان تینوں کلموں میں فرق نکلے ہیں. اور پھر ایک تعریف خلاصتاً کہ کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جو اپنے مادہ کے ذریعے بذات خود ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور اپنی حیت کے ذریعے سے اس معنی کی ایک غیر معین فاعل کی طرف نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرتا ہے. نسبت تامہ کی قید لگا کر اس میں فاعل، مفعول، زمان و مکان خارج ہو گئے. ٹھیک ہے، اس موردات رہ گئے ہیں، بعد میں آئیں گے. ابھی کتاب کی عبارت، توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. اقسام المفرد، مفرد کی اقسام. المفرد کلمۃ، اسم، ادات. مفرد کی تین قسمیں ہو گئیں جی، کلمہ، اسم، ادات. الکلمۃ وہی الفعل بے اصطلاح نحات، کلمہ فعل ہے نحویوں کی اصطلاح میں. مثل کتب، یکتب، اکتب. فإذا لاحظنا هذه الافعال او الکلمات الثلاث نجدها. دقت، جب ہم ان افعال کا ملاحظہ کرتے ہیں یا کلمات ثلاث کا ملاحظہ کرتے ہیں، نجدها، تو ہم ان کلمات ثلاث کو پاتے ہیں. اولاً دو جو اشتراک ہیں وہ بتا رہا ہے، پہلے دو اشتراک. اولاً تشترک فی مادۃ لفظیۃ واحدۃ محفوظۃ فی الجمیع. تشترک، یہ کلمات ثلاث مشترک ہیں ایک مادہ، ایک لفظی مادہ میں، محفوظۃ فی الجمیع، وہ لفظی مادہ جو تمام میں جو ہے محفوظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی الکاف، اور وہ مادہ کاف ہے. پھر فتا، پھر تا ہے، فالبا، پھر با ہے. یہ پہلا اشتراک ہو گیا جی ان میں. اور دوسرا کیا ہے؟ دو
جہت سے مشترک ہیں. وَتَشْتَرِكُ أَيْضًا فِي مَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ مَعْنَى الْكِتَابَةِ. وَتَشْتَرِكُ أَيْضًا اور یہ تینوں کلمات ثلاث ایک معنی میں بھی شریک ہیں. بھی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ لفظی مادہ میں جیسے شریک ہیں اسی طرح یہ کلمات ایک معنی میں بھی شریک ہیں. وَهُوَ مَعْنَى الْكِتَابَةِ اور وہ معنی ایک جو ہے وہ معنی کتابت ہے. وَهُوَ مَعْنَى مُسْتَقِلٌ فِي نَفْسِهِ اور وہ معنی کتابت معنی مستقل ہے فی نفسه بذات خود. ثانیاً میں ان تینوں کلمات میں دو فرق بیان کر رہا ہے. ثانیاً میں دو فرق ان میں بیان کی جا رہے ہیں, توجہ کرنا. تفترقو فی ہیئتها اللفظیہ یہ کلمات ثلاث تفترقو کلمات ثلاث جدا ہو جاتے ہیں فی ہیئتها اللفظیہ لفظی حیات میں لفظی شکل میں. فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهَا حَيَّةً تَخُصُّهَا کیونکہ لِكُلِّ مِنْهَا ان کلمات ثلاث میں ہر ایک کی حیات ہے. تخصُّهَا وہ حیات اسی کلمے کے ساتھ مختص ہے, اسی کے ساتھ مختص ہے. یہ پہلا فرق ہو گیا کہ ہر ایک کی اپنی شکل ہے. وَتَفْتَرِقُ أَيْضًا فِي دَلَالَتِهَا عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ زَمَانِيَّةٍ اور یہ کلمات ثلاث تینوں کلمات جو ہیں جدا ہو جاتے ہیں فی دلالتها علی نسبت تامۃ زمانیہ نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرنے میں. تختلف باختلافها افعال کے اختلاف سے نسبت بھی مختلف ہو جاتی ہے. وہی نسبت ذلک المعنى المستقل المشترک فیہ الی فاعل ما غیر معین فی زمان معین. وہی اور وہ نسبت تامہ کیا ہے؟ یہ نسبت ذلک المعنى مستقل وہ معنی مستقل ہے المشترک فیہا جو ان میں مشترک ہے الی فاعل ما اور اس نسبت کی ٹھیک ہے نا اور وہ نسبت تامہ زمانیہ کی جو نسبت ہے اس معنی مستقل کی جو مشترک ہے ان میں اس کی نسبت دی گئی ہے الی فاعل ما ایک غیر معین فاعل کی طرف. فاعل ما غیر معین فاعل کی طرف ٹھیک ہے غیر معین فی جو معین نہیں ہے فی زمان معین من الازمنہ ازمنہ یعنی زمانوں میں سے ایک معین زمانے میں. دوبارہ سننا ہے یا یہ نسبت تامہ کیا ہے؟ نسبت ذالک المعنی المستقل المشترک فیہا وہ معنی مستقل جو مشترک ہے ان میں اس کی نسبت دینا الی فاعل ما غیر معین ایک غیر معین فاعل کی طرف فی زمان معین من الازمنہ زمانوں میں سے ایک معین زمانے میں. فکتب تدل علی نسبت الحدث کتب دلالت کرتا ہے نسبت حدث یعنی کتابت پر. وہو المعنی المشترک اور وہ معنی مشترک ہے. کتب دلالت کرتا ہے نسبت حدث پر جو معنی مشترک ہے کس کی طرف؟ الی فاعل ما کسی غیر معین فاعل کی طرف. واقعۃ فی زمان مضی جو واقع ہوا ہے زمان ماضی میں. کتب دلالت کرتا ہے نسبت حدث کی غیر معین فاعل کی طرف جو زمان ماضی میں واقع ہوئی ہے. وَيَكْتُبُ عَلَى نسبت تجدد الوقوع فی الحال و فی الاستقبال الی فاعلها اور یکتب جو ہے یہ نسبت تجدد وقوع پر دلالت کرتا ہے حال میں یا استقبال میں الی فاعلها اس کے فاعل کی طرف. وَأُكْتُبْ عَلَى نسبت طلب الکتابت فی الحال من فاعل ما اور اکتب جو ہے یہ کیا کرتا ہے جان علی نسبت طلب الکتابت نسبت طلب کتابت پر دلالت کرتا ہے حال میں کسی غیر معین فاعل سے. توجہ کرنا جی یہ جو بیان کیا اب نتیجہ وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ نَسْتَطِيعُ أَن نَسْتَنْتِجَ اس بیان سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کیا جی
ان المادۃ التی تشترک فیہا الکلمات الثلاث تدل علی معنی الذی تشترک فیہ، کہ مادہ الذی تشترک فیہا الکلمات الثلاث، وہ مادہ جس میں کلمات الثلاث مشترک ہیں، ٹھیک ہے نا، تدل علی المعنی الذی تشترک فیہ، وہ تدل یعنی وہ مادہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، الذی تشترک فیہ جس میں کلمات مشترک ہیں، مادہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے جس میں کلمات مشترک ہیں، وان الہیۃ التی تفترق فیہا وتختلف تدل علی معنی الذی تفترق فیہ ویختلف فیہا، اور حیات جو ہے التی تفترق فیہا، حیات جس میں یہ کلمات جدا ہو جاتے ہیں، وتختلف اور مختلف ہو جاتے ہیں، تدل علی المعنی الذی تفترق فیہ، یہ ہے دلالت کرتی ہے ایک معنی پر جس میں کلمات جدا ہیں، ویختلف فیہا اور ان میں کلمات مختلف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وعلیہ بنابراین یصح تعریف الکلمت، کلمہ کی تعریف کرنا صحیح ہے، بأنہا کہ یہ کلمہ کیا ہے، اللفظ المفرد والدال بمادتہ علی المعنی مستقل فی نفسہ، لفظ مفرد وہ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے مادہ کے ذریعے ایک مستقل معنی پر، وبہیئتہ علی نسبت ذالک المعنی الی فاعل لا بعینہ نسبتا تامۃ زمانیہ، اور یہ لفظ مفرد اپنی حیت کے ذریعے سے اس معنی کی نسبت دیتا ہے غیر معین فاعل کی طرف، نسبت تامہ زمانیہ، ٹھیک ہے، تامہ زمانیہ کی جو قید لگائی ہے نسبت تامہ، اس سے کیا خارج ہو گیا آگا جان، وبقولنا نسبتا تامہ تخرج الاسماء المشتقہ، نسبت تامہ کی کیسے اسماء مشتقہ خارج ہوئے، کا اسم الفاعل والمفعول والزمان والمکان، جیسے اس میں فاعل مفعول زمان مکان، فإنها تدل بمادتہ علی المعنی المستقل، فإنها یہ اسماء مشتقہ دلالت کرتے ہیں اپنے مادہ کے ذریعے سے علی المعنی المستقل، معنی مستقل پر، وبہیئت علی نسبت الی شیء لا بعینہ فی زمان ما، اور اپنی حیت کے ذریعے سے ایک چیز کی طرف ایک غیر معین زمانے میں نسبت پر دلالت کرتے ہیں، دوبارہ سننا، وبہیئت علی نسبت الی شیء لا بعینہ فی زمان ما، اور اپنی حیت کے ذریعے سے ایک چیز کی طرف ایک غیر معین زمانے میں نسبت پر دلالت کرتے ہیں، ولیکن النسبۃ فیہا نسبۃ ناقصہ لا تامہ، لیکن نسبت جو ان کلمات میں نسبت ناقصہ ہے، لا تامہ تامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی اسم اور حرف کی بحث رہ گئی، لیکن انشاءاللہ اس کو بعد میں نا اپنے عزیزوں کے عرض کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔